السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جعل حق میں غیر اللہ سے مدد مانگنا اور پکارنے سے متعلق قرآن پاک، احادیث کریمہ اور اقوال فقہاء، علماء، مشائخ کی روشنی میں ثبوت پیش کیا گیا۔ اب یہاں خود جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگنے سے منع کرتے ہیں یا پکارنے سے منع کرتے ہیں، انہی لوگوں کے اقوال سے بھی ثبوت ملاحظہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ مولوی محمود حسن دیوبندیوں کے شیخ الہند جن کا لقب ہے، مولوی محمود حسن نے اپنے ترجمہ قرآن میں، جس کے 4 پاروں کا حاشیہ خود انہوں نے لکھا اور پھر باقی کا حاشیہ جو ہے وہ مولوی شبیر احمد نے، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نستعین کے ماتحت فرماتے ہیں یعنی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں یا چاہتے ہیں۔ تو اس کی ضمن میں اس کے تحت وہ یہ تحریر کرتے ہیں کہ ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے۔ یعنی محمود الحسن نے اپنی تفسیر کی کتاب میں یہ لکھا کہ اگر کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا واسطہ سمجھ کر اور غیر مستقل سمجھ کر، یعنی اللہ کی عطا سے، اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے سمجھ کر اگر اس سے مدد ظاہری طور پر کوئی مانگے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے، یعنی یہ مدد مانگنا یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی سے ہی مدد مانگنا ہے۔ تو یہاں دیکھیے جو منکرین انکار کرنے والے ہیں، جو کفر و شرک کا فتویٰ لگانے والے ہیں، تو انہی لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کا اقرار کر لیا کہ غیر اللہ سے استعانت جائز ہے۔ تو وہی فرماتے ہیں بس فیصلہ ہی کر دیا، یہی ہمارا دعویٰ ہے، اور کوئی مسلمان بھی کسی ولی یا نبی کو خدا نہیں جانتا
نہ خدا کا فرزند جانتا ہے، محض وسیلہ ہی مانتا ہے۔ یعنی ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نبی یا کسی ولی کو خدا نہیں مانتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا وسیلہ ہی مانتے ہیں۔ تو ہماری بات، ہمارا دعویٰ خود اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ ان سے بھی مدد مانگنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی رشیدیہ جلد اول، یہ رشید احمد گنگوہی کے فتاوے کا مجموعہ ہے۔ اس کی پہلی جلد کتاب الحظر والاباحت صفحہ نمبر 64 پر ایک سوال و جواب ہے، فتویٰ ہے سوال اور جواب کی شکل میں۔ سوال یہ ہے کہ اشعار اس مضمون کے پڑھنے کیسے ہیں؟ کون سے اشعار؟ کہ یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، مدد کر بہر خدا حضرت محمد مصطفیٰ، میری تم سے ہر گھڑی فریاد ہے۔ تو یہ شعر کسی نے سوال کیا کہ یہ جو اشعار ہیں اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ تو رشید احمد گنگوہی نے جواب میں یہ تحریر کیا کہ ایسے الفاظ پڑھنے جلوت اور خلوت میں بئی خیال کہ حق تعالی آپ کی ذات کو مطلع فرما دے، یعنی اس خیال سے اگر تنہائی میں یا لوگوں کے ساتھ مل کر بھی اس خیال سے یہ اشعار پڑھے کوئی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مطلع فرما دے، یا محض محبت سے بغیر کسی خیال کے اگر کوئی یہ اشعار پڑھے تو جائز ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ ان اشعار کا پڑھنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی رشیدیہ تیسری جلد صفحہ نمبر 5 پر ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ ان اشعار کو وظیفے کے طور پر یا ورد کے طور پر پڑھنا کیسا ہے؟ کون سے اشعار؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا پھر قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر وظیفہ کرنا کیسا ہے؟ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث العممی، چونکہ اس میں ندا ہے، پکارا گیا ہے حضور کو، ان اشعار میں حضور کو پکارا گیا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ ان اشعار کو وظیفے کے طور پر پڑھنا، ورد کے طور پر پڑھنا یہ کیسا ہے؟ تو جواب دیا کہ ایسے کلمات کو نظم ہو یا نثر ہو، یعنی چاہے گنگنا کر نظم میں پڑھے یا اس طرح کے الفاظ کو اشعار میں نہ پڑھے بلکہ ایسے ہی جملے میں ہی حضور کو پکارے، ورد کرنا کیا کہا؟ یہ کہا کہ مکروہ تنزیہی ہے، کفر و فسق نہیں ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے ان دونوں عبارتوں میں فتاوی رشیدیہ میں پہلے والی عبارت میں بھی حضور سے فریاد مانگی گئی، یا رسول کبریا فریاد ہے، یہاں پر بھی حضور کو پکارا گیا، اور دوسرے والے استفتاء میں بھی جو ہے وہ حضور سے ہی فریاد کی گئی، پکارا گیا۔ دونوں عبارتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنے کو کفر و شرک نہیں کہا بلکہ جائز، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود منکرین جو ہے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، کفر و شرک نہیں کہتے ہیں۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا دعویٰ ہے، کیونکہ منکرین خود دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور کو پکارنا شرک ہے، معاذ اللہ، ہے نا، حضور کو پکارنا، ندا کرنا یا اولیاء کرام کو ندا کرنا یہ شرک ہے۔ تو خود ان کی عبارتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ ایسے ہی اب دیکھیے قصائد قاسمی، اس میں مولوی قاسم نانوتوی یہ کہتے ہیں کیا، یعنی قاسم نانوتوی نے کچھ اشعار کے مجموعے کو جمع کیا ہے اپنے دیوان میں، اس کا نام ہے قصائد قاسمی۔
اس میں انہی کا لکھا ہوا ایک شعر ہے کہ مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ تو یہاں پر دیکھیے حضور، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مدد مانگی ہے کہ مدد کر اے کرم احمدی، اور عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے سوا میرا کوئی بھی حامی نہیں۔ یعنی قاسم نانوتوی یہاں پر خدا کو بھی بھول گئے۔ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ انہوں نے شعر میں کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، کوئی حامی نہیں۔ یعنی اس شعر میں جو ہے وہ قاسم نانوتوی نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی حامی نہیں، یعنی خدا کو بھی بھول گئے۔ تو اب یہاں پر تو خود یہ لوگ، جو لوگ شرک کا بعد میں فتویٰ دے رہے، خود اپنی کتابوں میں اس طرح کے جملے اور اس طرح کے اشعار تحریر کر چکے ہیں۔ ایسے ہی ترجمہ صراط مستقیم اردو خاتمہ تیسرا افادہ صفحہ نمبر 103 پر مولوی اسماعیل دہلوی یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ان مراتب عالیہ اور مناصب رفیعہ کے صاحبان، یعنی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچے مرتبے عطا فرمائے ہیں، اونچا منصب عطا فرمایا ہے، تو اس مرتبے، اونچے مرتبے والے، اونچے درجے والے جو ہیں، تو کیا کہتے ہیں، عالم مثال اور عالم شہادت میں تصرف کرنے کے معزون مطلق اور مجاز ہوتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں عالم مثال میں اور عالم شہادت میں بھی، یعنی موجود ہوں، سامنے ہوں یا نہ ہوں، تصرف کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معزون کیا ہے، یعنی معزون مطلق ہے، یعنی جس طرح چاہیں وہ تصرف کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اسماعیل دہلوی نے خود اقرار کر لیا۔ ایسے ہی ان تمام لوگوں کے بڑے ہی معزز بزرگ، جن کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں، جن کا نام ہے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، تو یہ فرماتے ہیں کہ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ۔ ہاں، خود حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں، یہ جو ان لوگوں کے بہت ہی یہ ان کے بڑے معتقد ہیں، ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں۔ اور خود ان کا شعر ہے کیا، جس میں یا رسول اللہ کی ندا کی گئی ہے کہ یا رسول اللہ اب آپ ہی چاہو تو ہمیں ڈباؤ، آپ ہی چاہو تو ہمیں تراؤ۔ تو یہاں پر بھی پکارا گیا۔ فتاوی رشیدیہ جلد اول کتاب البدعات صفحہ نمبر 99 میں ہے، اور بعض روایت میں جو آیا ہے، یعنی اس کتاب میں یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اعینونی یا عباد اللہ، اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ کہیں بھی کوئی جنگل میں پھنس جائے تو یہ پڑھے اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو فتاوی رشیدیہ میں ہے کہ یعنی اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو وہ فی الواقع کسی میت سے استعانت نہیں ہے، بلکہ عباد اللہ جو صحرا میں موجود ہوتے ہیں ان سے طلب اعانت ہے۔ یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو حقیقت میں یہ کسی مردار سے مدد نہیں مانگی جا رہی ہے، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں ہے، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، کسی میت سے یہ مدد نہیں مانگتے ہیں، بلکہ اللہ کے بندوں سے ہی مدد مانگتے ہیں جو صحرا میں موجود ہوتے ہیں، ان سے جو ہے مدد مانگی جاتی ہے کہ حق تعالی نے ان کو تو اسی کام کے واسطے مقرر کیا ہے۔ دیکھیے تو یہاں دیکھیے حق جو ہے یہ ان منکرین کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منکرین کی زبان سے بھی قبول کروا لیا۔ جو حق ہے منکرین نے اپنی زبان سے ہی اس کا اقرار کر لیا، قبول کر لیا۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگلوں میں کچھ اللہ کے بندے اللہ کی طرف سے اسی لیے رہتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں اور ان سے مدد مانگنا
جائز ہے، اور یہی ہمارا دعویٰ ہے، یہی ہمارا مدعا ہے، یہی ہے کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا جائز ہے۔ یہی تو ہمارا دعویٰ ہے، تو ہمارا دعویٰ ان عبارتوں سے بھی ثابت ہے۔ اب رہا یہ فیصلہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدد فرما سکتے ہیں یا کہ نہیں فرما سکتے، تو ہم اس کے متعلق بہت کچھ پہلے بھی عرض کر چکے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی عقلی دلائل بھی بیان کریں گے آئندہ۔ مولوی اسی طریقے سے مولوی محمد حسن ادلہ کاملہ میں صفحہ نمبر 14 پر یہ لکھتے ہیں کہ آپ اصل میں یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ یہ مولوی محمد حسن، یہ بھی وہابیوں کے گرو گھنٹال، انہوں نے کیا لکھا کہ آپ یعنی حضور اصل میں بعد خدا مالک عالم ہیں، خود قبول کر لیا کہ حضور جو ہیں وہ خدا کے بعد خدا تمام جہان کے مالک ہیں، جمادات ہوں یا حیوانات، بنی آدم ہوں یا غیر بنی آدم، سب کے مالک ہیں، یعنی چاہے وہ جاندار ہوں چاہے بے جان چیزیں پتھر وغیرہ ہو، سب کے مالک ہیں، یہاں تک کہ انسان اور غیر انسان کے بھی حضور مالک ہیں۔ تو القصہ کیا آگے پھر ذکر کیا؟ القصہ یعنی مختصر یہ کہ آپ اصل میں مالک ہیں، آپ اصل میں مالک ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عدل و مہر آپ کے ذمے واجب الادا نہیں تھا۔ مہر کرنا یہ آپ کے ذمے واجب الادا نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اصل میں مالک ہیں، آپ خود ہی اصل میں مالک ہیں۔ تو صراط مستقیم اسی طریقے سے دوسری ہدایت کا پہلا افادہ صفحہ نمبر 60 میں اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، اس میں یہ عبارت ہے کہ اور حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے شیخین پر بھی ایک گنا فضیلت ثابت ہے، یہ لکھا۔ اور آگے کیا لکھا؟ اور وہ فضیلت آپ کے فرما برداروں کا زیادہ ہونا اور مقامات ولایت بلکہ قطبیت غوثیت اور ابدالیت اور انہی جیسے باقی خدمات آپ کے زمانے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک یہ آپ ہی کی وساطت سے ہوتا ہے، اور بادشاہوں کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں آپ کو وہ دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیر کرنے والوں پر مخفی نہیں ہے۔ یعنی یہ مان لیا، اس عبارت سے صاف یہ معلوم ہوا کہ سلطنت، امیری، ولایت، غوثیت، ابدالیت وغیرہ یہ سب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہی لوگوں کو ملتی ہے، تو خود منکرین نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا۔ ایسے ہی امداد الفتاوی جس کے مصنف ہیں اشرف علی تھانوی، جلد 4 کتاب العقائد والکلام صفحہ نمبر 99 میں ہے کہ جو استعانت و استمداد باعتقاد علم و قدرت مستقل ہو، باعتقاد علم و قدرت مستقل ہو وہ شرک ہے، اور جو باعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو جائز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدد مانگی جائے، یہ مدد مانگنا اگر اس عقیدے کے ساتھ ہے کہ یہ جو قدرت رکھتے ہیں ہمیں مدد کرنے کی، یہ مستقلاً بغیر کسی کے دیے ہوئے، اصل میں یہی جو ہے ہماری مدد کرنے والے ہیں بغیر اللہ کی عطا کے، مستقل، تو وہ شرک ہے۔ اور جو اس عقیدے سے اگر کسی غیر اللہ سے مانگے، کس عقیدے سے؟ کہ ان کے پاس جو علم ہے، جو قدرت ہے، وہ غیر مستقل ہے، یعنی کسی کی عطا کی ہوئی ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اور وہ علم قدرت کسی دلیل سے ثابت بھی ہو جائے، یعنی ان کے پاس یہ قدرت ہے وہ کسی دلیل سے ثابت بھی ہو جائے، تو کیا کہتے ہیں کہ جائز ہے، خواہ مستمد منہ حی ہو یا میت،
آگے کیا کہہ دیا کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے اگرچہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، یعنی حی ہو یا میت ہو، اس سے مدد مانگنا جائز ہے۔ تو کہتے ہیں پس فیصلہ ہی فرما دیا کہ مخلوق کو غیر مستقل قدرت مان کر ان سے استمداد یعنی مدد مانگنا جائز ہے، اگرچہ میت ہی سے مانگی جائے تب بھی جائز ہے۔ تو اشرف علی تھانوی نے بھی جو ہے وہ اقرار کر لیا، اور یہی ہم بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب، اس کے آخر میں شمیم الحبیب کے عربی اشعار کا ترجمہ کیا ہے، اور شمیم الحبیب کا جو عربی اشعار ہے اس کا جو اردو میں ترجمہ ہے اس کا نام ہے شم الطیب۔ تو شم الطیب جس کا نام رکھا، جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بے دریغ امداد مانگی، وہاں پر حضور سے امداد مانگی گئی ہے۔ اشعار کیسے ہیں دیکھیے، سماعت کیجیے۔ اشعار حسب ذیل ہیں۔ شم الطیب ترجمہ شمیم الحبیب، جس کے مصنف ہیں مولوی اشرف علی تھانوی، صفحہ نمبر 145 میں ہے کہ یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی۔ تو اس کا اردو ترجمہ اشرف علی تھانوی نے کیا کیا کہ دستگیری کیجئے میرے نبی، کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی۔ دیکھیے خود انہی کی زبان سے خود اقرار کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ایسے ہی آگے عربی شعر ہے لیس لی ملجا سوا کا اغث مسنی در سیدی سندی، یعنی جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ، فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی۔ تو یہاں پر بھی کہ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ اور کہیں پناہی نہیں ہے نا، ترجمہ یہ کیا۔ ایسے ہی آگے پھر کہ غش الدہر ابن عبداللہ کن مغیثا فانت لی مددی، کہ ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف، اے میرے مولا خبر لیجئے میری، اے میرے مولا خبر لیجئے میری۔ تو یہاں پر دیکھو کہ یہ نشر الطیب فی ذکر الحبیب میں اشرف علی تھانوی نے خود ان اشعار کا ترجمہ اردو میں کیا، اور یہاں پر تو بالکل ایک دم ظاہری طور پر صراحت کے ساتھ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگی گئی ہے، امداد مانگی گئی ہے۔ تو منکرین نے بھی جو ہے اپنی عبارتوں، ان کی عبارتیں اس بات کی غماز ہیں، اس بات کی جو ہے وہ روشن دلیل ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، اور پھر وہ خود ہی یہ بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا معاذ اللہ شرک ہے۔ تو جو ایسا کرے اور خود جو ہے اس کے خلاف فتویٰ دے تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ وہ حق پر نہیں ہو سکتا، جو ادھر ادھر کی باتیں کرے۔ الحمدللہ حق وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے نا، اور یہی صحابہ کرام کا عقیدہ، اولیاء کرام بزرگان دین کا بھی عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔